بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرغی کے پنجے کھانے سے جوڑوں کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بالوں کو دودھ لگانے سے بالوں کی جلد اور جڑوں کو غذائیت اور قوت ملتی ہے۔ زیادہ چینی کھانے سے دماغ کمزور ہوتا ہے، جبکہ مردانہ کمزوری کے لیے دودھ میں کشمش ڈال کر کھانا مفید ہے۔ جو خواتین کالا دوپٹہ اوڑھتی ہیں ان کے بال جلد سفید ہو جاتے ہیں، اور جو خواتین ناشتے میں جو کا دلیا کھاتی ہیں وہ ہمیشہ جوان نظر آتی ہیں۔ شوگر اور معدے کے مسائل سے بچنے کے لیے یوگا کریں۔ پالک اور اخروٹ کا استعمال دماغ کی کمزوری کو دور کرتا ہے، جبکہ رات کو اٹھ کر پیشاب کرنے سے کئی بیماریاں بدن سے دور ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ کدو کھاتے ہیں انہیں پرسکون نیند آتی ہے۔ آلو کا رس آنکھوں کے گرد سیاہ حلقوں کو اور تھکن کو ختم کرنے کے لیے بہترین ہے، جبکہ کھیرے اور لیموں کا رس چہرے پر لگانے سے جھریاں نہیں پڑتی۔ میتھی کا پانی بخار دور کرنے میں مدد دیتا ہے۔ بینگن کا سالن دل کو طاقت دیتا ہے، اور اجوائے کھجور جگر اور معدے کے کینسر سے بچاتی ہیں۔ ایلو ویرا کا حلوہ جسمانی طاقت بڑھاتا ہے اور چہرے کے داغ دھبے دور کرتا ہے۔ جسمانی کمزوری کے لیے ناشتے میں انجیر، بادام، اخروٹ اور دودھ کا استعمال کریں، جبکہ ناریل کے تیل سے ٹانگوں کی مالش کرنے سے درد کم ہوتا ہے۔ صبح کی دھوپ میں بیٹھنے سے وٹامن ڈی کی کمی پوری ہوتی ہے۔ ادرک کا ٹکڑا چبانے سے جسم کے درد میں آرام ملتا ہے۔ رات کو نیم گرم پانی پینے سے جلدی نیند آتی ہے۔ ذہین لوگ اکثر چیزوں کو نظر انداز کرنا بہتر سمجھتے ہیں۔ سبز چائے مختلف قسم کی انرجی سے بچاتی ہے۔ ہری پیاز قبض کو دور کرتی ہیں۔ ایڑیوں کی تکلیف دور کرنے کے لیے چقندر کھائیں اور پھٹی ہوئی ایڑیوں پر چقندر کو رگڑیں۔ سونف افسردگی دور کرتی ہے، یادداشت کو بہتر بناتی ہے۔ ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے نہار منہ لہسن کا استعمال کریں، جبکہ جگر کے مریضوں کے لیے کالے چنے فائدہ مند ہیں۔ ہری اور پیلی شملہ مرچ چہرے کی جھریوں کو ختم کرتی ہیں۔ بچے بستر کے اوپر پیشاب کرتے ہیں تو ان کو روزانہ آدھا چمچ سفید تل کھلا دیا کرو۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ پانی میں عرق گلاب ڈال کر نہانے سے بدن کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو اچانک بخار کا مسئلہ ہو جائے انہیں میتھی کا پانی پلانے سے بخار دور ہو جاتا ہے۔ رات کو دیر تک موبائل دیکھنے سے آنکھوں میں دھندلا پن آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو لوگ شام کے وقت موبائل سے دور رہتے ہیں ان کو پرسکون نیند آتی ہے۔ ٹھنڈا پانی جھریوں کا باعث بنتا ہے۔ شام کے وقت آئل والی چیزیں کھانے سے جلدی بیماری آ جاتی ہے۔ چہرہ دھونے سے قبل چہرے پر کھیرے اور لیموں کا رس لگا لو، ساری زندگی جھریاں نہیں آئیں گی۔ جو لوگ کھانے میں کمیاں تلاش کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، ان کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اچار کھانے والے کا موٹاپا تیزی سے کم ہوتا ہے۔ رات کو زیادہ موبائل دیکھنے سے آنکھوں میں دھندلا پن آنے لگتا ہے۔ پرانی عورتیں فریش رہنے کے لیے عموماً رات کو سوتے وقت ایک بڑا چمچ سونف اور 11 بادام کھاتی تھیں، اور یہ بہت ہی کامیاب نسخہ ہے۔ کالی مرچ کا پاؤڈر روزانہ استعمال کرنے سے آنکھیں ٹھیک رہتی ہیں، اور کالی مرچ کا پاؤڈر روزانہ استعمال کرنے سے انسان کا گلا ٹھیک رہتا ہے۔ اگر کسی کا ہاضمہ خراب ہو جائے اور پیٹ صاف کرنے کے لیے سونف کا استعمال کریں
عورتیں اگر اپنا وزن جلدی کم کرنا چاہتی ہیں اور ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہنا چاہتی ہیں تو روزانہ آڑو کھائیں۔ اس کے استعمال سے وزن میں کمی آتی ہے اور چہرہ خوبصورت ہوتا ہے۔ پیٹ میں درد اور کھانا ہضم نہ ہو تو کھانے کے بعد ایک چٹکی سونف کھا لیں۔ اگر چہرہ بوڑھا نظر آنے لگے تو کھجوریں، دودھ اور انجیر کو اپنی روزمرہ کی خوراک میں شامل کر لو، چہرہ 19 سال جیسا نظر آئے گا۔ خالی پیٹ سونے سے گریز کیا کرو۔ خالی پیٹ سونا عمر میں کمی لاتا ہے۔ چاول کھا کر پانی پینے سے پیٹ پھول جاتا ہے اور سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے دماغ کی صلاحیت کمزور ہوتی ہے۔ دہی میں کیلا شامل کر کے کھانے سے بالوں کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے دل کو تندرست اور توانا رکھنا ہے تو گھی کی بجائے آئل استعمال کریں۔ بطخ کے انڈے کھانے سے قوت باہ بڑھتی ہے۔ کھانا کھاتے وقت ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ زیادہ چینی کھانے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے جوڑوں کے پٹاخے نکالنا بھی ختم ہو جائیں گے۔ ایک ایسا پھل ہے جس کے کھانے سے انسان موٹاپے سے محفوظ رہتا ہے۔ لوکاٹ کا پھل استعمال کریں، موٹاپا کم ہوگا، جوڑ ہڈیاں مضبوط ہوں گے۔ تربوز انسان کے جسم کو قوت میں اضافہ کرتا ہے اور چہرے کو نکھارتا ہے۔ زیتون کا تیل روزانہ استعمال کرنے سے نظر اور یادداشت کی کمزوری ہوتی ہے۔ زیتون کے تیل کے استعمال سے ٹینشن اور ذہنی دباؤ میں کمی ہوتی ہے۔ انار کے چھلکے کا ایک ٹکڑا چبانے سے پرانی کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ نزلہ زکام اور کھانسی میں امرود کا مناسب استعمال جلد کو صحت یاب کرتا ہے۔ موٹاپے سے بچنا ہے تو کھانا کم کھاؤ اور کھانے کے بعد گڑ کا استعمال کرو۔ کھانا کھانے کے بعد گڑ کھانے سے قبض نہیں ہوتی اور کھانا کھانے کے بعد گڑ استعمال کرنے سے بدہضمی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ رات کو سوتے وقت زبان پر زیتون کے تیل کے چند قطرے لگا کر زبان کو دانتوں پر گھماتے رہیں، آپ کی صحت ہمیشہ ٹھیک رہے گی۔ صبح نہار منہ لہسن کو 1 کپ لیموں کے قہوے کے ساتھ کھا لیں، تمہارے پیٹ کی چربی پانی کی طرح پگھل جائے گی۔ تربوز کھانے سے مثانہ صاف رہتا ہے اور تربوز کے روزانہ استعمال سے پیٹ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے۔ بچے کے پیدا ہونے کے بعد اگر پیٹ لٹک جائے تو بند گوبھی کا استعمال شروع کر دو، اسے لٹکا ہوا پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ جو عورتیں پتلی ہیں اور موٹی ہونا چاہتی ہیں تو وہ یہ والی غذائیں استعمال کریں۔ ہفتے میں 2 بار کلیجی بھون کر کھائیں، پھل وغیرہ زیادہ کھائیں اور سبزیاں زیادہ استعمال کریں۔ کم کھانا، کم بولنا اور مسکراہٹ لمبی عمر کا راز ہے۔ جب پسینہ زیادہ آ رہا ہو تو ٹھنڈا پانی نہ پیو ورنہ گلے کا کینسر ہو جائے گا۔ جوؤں کو ختم کرنا چاہتے ہو تو ادرک کو پیس کر سر میں ڈال دو، جوئیں ختم ہو جائیں گی۔ ہمیشہ بدہضمی اور معدے کی بیماری سے بچنا ہے تو کھانا آہستہ اور چبا کر کھائیں۔ سونے سے قبل کھجوریں کھا لینے سے پیشاب میں رکاوٹ دور ہو جاتی ہیں۔ دن کے وقت اگر ایک کچا پیاز کھا لیا جائے تو اس سے خون پتلا رہتا ہے اور خون کی روانی بہتر رہتی ہے۔ چاول زیادہ کھاؤ گے تو جگر خون بنانا کم کر دے گا۔ خون دینے کا سب سے بڑا فائدہ خون دینا صدقہ جاریہ ہے، حصہ ڈالنا جو قیامت تک نسل در نسل آپ کے لیے ثواب کا موجب ہے۔ اس کا دوسرا بڑا فائدہ خون میں آئرن کی مقدار بیلنس رکھنا اور سب سے بڑا فائدہ صحت مند اور فریش زندگی گزارنا۔ اگر آپ اعصابی تناؤ کا شکار ہیں
تو صبح کے وقت دار چینی کا ٹکڑا منہ میں ڈال کر چبا لیا کرو۔ جن لوگوں کے جسم پر موٹاپا حاوی ہو جائے وہ لوگ کچا فالسا روزانہ کھائیں، اس سے چند دنوں میں وزن کم ہونے لگے گا۔ وہ لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے روزانہ کھجوریں کھائیں۔ اس کے علاوہ لال چقندر کا استعمال ان کے لیے بہترین ہے۔ اگر آپ کو لیٹے ہوئے بھی چکر آ رہے ہیں تو اپنا ایک پاؤں زمین پر رکھیں، چکر آنا بند ہو جائیں گے۔ گنے کا رس پینے والے انسان کا معدہ شافیاب ہو جاتا ہے۔ اگر چہرے کو نرم و ملائم، خوبصورت اور چمکدار بنانا ہے تو دن کا آغاز بادام کے تیل سے کرو، چہرے پر لگاؤ۔ جو لوگ کھجور اور انار کھانے کے عادی ہیں ان میں خون کی کمی نہیں ہوتی۔ اپنی زندگی کے لیے شکر گزار بنو، آپ کا چہرہ سورج کی طرح چمکے گا اور ہر کوئی جو اسے دیکھے گا خوش ہوگا۔ روزانہ استغفار کی تسبیح ضرور کیا کرو، اس سے گناہوں میں کمی آتی ہے اور آپ کا رزق بڑھ جائے گا۔ اینک سے نجات چاہتے ہو تو بھنے ہوئے چنے آدھا کلو، مغز بادام 1 پاؤ، چارے مغز، آدھا پاؤ سونف، آدھا پاؤ مصری، آدھا پاؤ تمام اشیاء کا صفوف بنا لیں۔ 1 چمچ ناشتے سے پہلے اور 1 چمچ سونے سے قبل ہمراہ نیم گرم دودھ کے ساتھ کھائیں۔ انشاءاللہ کچھ عرصے استعمال سے اینک اتر جائے گی۔ گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے 1000 درجے گنا بہتر ہے۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کے لیے اور کمزور ہڈیوں کو طاقتور بنانے کے لیے کیلا مفید ہے۔ سرسوں کا تیل اگر رات کو سوتے وقت ناف میں لگایا جائے اس سے بالوں کی خشکی دور ہوتی ہے، چہرہ چمکدار ہو جاتا ہے، ہاضمہ بہتر ہوتا ہے، نظر کی کمزوری دور ہوگی، جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ اگر سرسوں کے تیل سے پاؤں کی مالش کریں تو کمر کا درد نہیں ہوگا اور نہ ہی جوڑوں کا درد، سر درد اور نہ ہی دانت درد ہوگا۔ بڑھاپا بھی نہیں آئے گا۔ بس سوتے وقت پاؤں کے تلووں پر تیل لگا کر سو جائیں، بس یہی شفا ہے اور فٹنس کا راز ہے۔ ناشتے میں سیب کھائیں، دن میں 3 کیلے کھائیں اور روزانہ کشمش کھائیں۔ شملہ مرچ کیلوریز کو جلاتی ہیں، اعصابی تناؤ سے دور رکھتی ہیں، بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ چھوٹی الائچی منہ میں لعاب پیدا کرتی ہے، معدے کی جلن کو ختم کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ سانس کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتی ہیں۔ زیتون کا تیل استعمال کرنے سے دانت صاف ہو جاتے ہیں اور دانتوں کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد آدھا چمچ سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ خشک خوبانی دوپہر کو 3 دانے کھا لو، یہ ہاضمہ نظام کو تیز کر دیتی ہیں، قبض کو دور کرتی ہیں، بواسیر کو ختم کرتی ہیں، ہڈیوں اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ آدھا چمچ شہد میں 5 یا 6 بوندیں اجوائن کا تیل ملا کر دن میں 3 بار چاٹنے سے گلے کی سوجن ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ ہمیشہ جوان اور تندرست رہنا چاہتے ہیں تو یہ کام ضرور کریں۔ نہانے سے پہلے زیتون کے تیل کی مالش کریں، نہار منہ روزانہ 2 گلاس گرم پانی پئیں اور کھانے کے بعد ادرک کا ٹکڑا چبا لیں۔ سوکھے دھنیا کی پکھی بنا کر استعمال کریں، نزلہ زکام اور کھانسی ختم ہوگی اور منہ کے چھالے ختم ہوں گے۔ بڑھاپے میں بھی جوڑ ہڈیاں اور ٹانگیں اور جسم کو مضبوط کرنا ہے تو اس کے لیے انگور لازمی کھائیں۔ انگور بڑھاپے میں توانائی اور تندرستی فراہم کرتے ہیں۔ شلجم کاٹ کر کھانے سے وزن میں اچھی خاصی کمی آتی ہے، نظر تیز ہوتی ہے، ٹانگوں کا درد اور بے چینی ختم ہوتی ہے۔ پودینے کی ڈنڈیاں چبایا کرو،
جوانی ہمیشہ برقرار رہے گی۔ بکرے کی چربی مردانہ طاقت کو بڑھاتی ہے۔ رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے 1000 درجے بہتر ہے، اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ جن لوگوں کا پیٹ صاف نہیں رہتا تو وہ دودھ کے ساتھ سونٹھ استعمال کریں۔ غصے کی حالت میں کھانا کھانے سے بدہضمی ہوتی ہے۔ دانت پیلے ہوں یا دانتوں کا درد ہو تو انگارے کی بھجی ہوئی راکھ میں کچھ نمک شامل کریں اور دانتوں پر لگائیں۔ اس سے دانتوں کا درد بھی ختم ہوگا اور دانت بھی صاف ہو جائیں گے۔ ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کرو کیونکہ ٹھنڈی چیزیں بندے کو جلدی بوڑھا کرتی ہیں۔ روزانہ نہار منہ مچھلی کھانے سے 17 سال جیسی طاقت آئے گی۔ دودھ میں کلونجی کا پاؤڈر ملا کر پی لیں، دماغ اور سانس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ کھانے میں زیادہ تر میٹھے کا استعمال کرنے سے دانتوں کے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈی چباؤ، متلی کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ اگر 10 سے 15 منٹ تک اپنے بدن کو کوئی حرکت نہیں دیتے تو آپ کو جلدی نیند آ جائے گی۔ سورہ یاسین فجر کے بعد پڑھنے سے انسان کی ہر جائز خواہش پوری ہوتی ہے۔ اپنے دماغ کو سوچوں سے آزاد کر کے سوئیں، آپ جلدی بوڑھے نہیں ہوں گے، اچھی نیند آئے گی۔ پھٹکڑی کے استعمال سے چہرے پر نمودار لکیریں اور جھریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ 1 چمچ دہی میں چند قطرے لیموں کا رس ملا کر رات کے وقت کریم کے طور پر استعمال کریں، آپ کا چہرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ نہار منہ تھوڑی سی سونف کھا لینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ گھر میں چوہوں کا زیادہ ہو جانا گھر میں رزق کی تنگی ہونے کی نشانی ہے۔ منہ میں چھالے پڑ جائیں تو پھٹے دودھ سے کلی کرو، چھالے ختم ہو جائیں گے۔ پھول مکھانے دودھ میں ڈال کر کھانے سے جوڑوں اور ہڈیوں کا درد دور ہوتا ہے۔ پانی کی گرم بھاپ چہرے پر لینے سے چہرہ جوان رہتا ہے۔ سر میں تلوں کا تیل مسلنے سے دماغ کی نسیں کھل جاتی ہیں، دماغ تیز ہوتا ہے۔ سونف کھانے میں زیادہ استعمال کرو، نزلہ زکام ختم ہوگا۔ سونے سے پہلے چہل قدمی کی عادت بنا لو، کبھی دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ کچا دودھ پیا کرو، اس سے رنگ صاف ہوتا ہے۔ اپنے دانت ہمیشہ ٹھیک رکھنے ہیں تو ہر کھانے کے بعد کلی کیا کرو، دانت صاف رہیں گے۔ گرمیوں میں دودھ کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے چٹکی بھر میٹھا سوڈا شامل کر دیں، اس سے دودھ جلدی خراب نہیں ہوتا۔ کھانا کھانے کے فوری بعد نہانے سے آپ کا پیٹ باہر نکل آئے گا۔ پیٹ کا درد فوری ٹھیک کرنا ہے تو زیرے کو پیس کر شہد کے ساتھ کھا لیں، اس سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر موسم بدلنے کے بعد زکام کا مسئلہ ہو جائے تو گوشت کا بچا ہوا شوربہ پینے سے فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آڑو کو معمولی نہ سمجھیں، پیاس کی شدت، پسینہ زیادہ آنا، خون کی گرمی اور بے شمار امراض میں آڑو کا استعمال نہایت ہی مفید ہے۔ اگر اپنے گردوں کو توانا رکھنا چاہتے ہیں تو سوتے وقت باتھ روم سے فارغ ہو لیا کریں۔ ہلدی دودھ میں ڈال کر پینے سے سر کا درد فوراً ختم ہو جاتا ہے اور اس سے اندرونی زخم بھی جلدی بھر جاتے ہیں۔ ناشتے میں شلجم کھاؤ، وزن کم ہوتا ہے۔ زیادہ کھانے والا انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ سگریٹ کے دھوئیں میں ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو کینسر کا باعث بنتے ہیں۔ زیادہ بولنے والے بندے کی دلیل میں کوئی وزن نہیں ہوتا۔ دانت پیلے ہوں یا درد ہو تو انگارے کی بھونی ہوئی راکھ میں کچھ نمک ملا کر شامل کریں اور دانتوں پر لگائیں، اس سے پیلے دانت صاف ہو جائیں گے۔ ہری چٹنی کا رنگ
فریش رکھنا ہے تو بناتے وقت اس میں 1 چمچ لیموں اور تیل شامل کر دیں۔ کان میں درد ہو تو رات کو کان کے اندر لہسن کا تیل بنا کر 1 قطرہ ڈال کر سو جاؤ۔ آنکھوں کے نیچے روغن بادام کا تیل لگا دو، آنکھوں میں خوبصورتی آ جائے گی۔ پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار منہ دہی کھا لو۔ کھانے میں زیادہ بڑا گوشت کھانے سے دل کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں۔ پیٹ کا درد ہو یا معدہ خراب ہو تو نیم گرم پانی میں اسپغول اور تھوڑا سا نمک شامل کر کے پی جائیں۔ بدن میں طاقت پیدا کرنا چاہتے ہو تو صبح صبح اٹھ کر گھاس پر ننگے پاؤں چل لیا کریں، آپ کے پاؤں میں طاقت آ جائے گی۔ گنے کا رس پینے سے آنکھوں میں کشش پیدا ہوتی ہے۔ دماغی جسمانی کمزوری سستی کے لیے بھنے ہوئے چنے کھائیں۔ ہم وزن پیاز کا رس لے کر ان تمام چیزوں کو ملا کر آٹے کی مانند گوندھ لیں اور لڈو بنا لیں۔ صبح شام 1 لڈو کھائیں۔ بعض اوقات کسی وجہ سے اگر آپ کو زخم ہو جائیں تو زخم کے دبے رہ جاتے ہیں تو بہت ہی زیادہ برے لگتے ہیں۔ ان سے نجات پانے کے لیے ٹماٹر کو آدھے حصے میں کاٹ کر روزانہ زخم پر مسل دیں، اس سے زخم کے داغ ختم ہو جائیں گے۔ ایسا آپ اپنے چہرے پر بھی کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ خوش رہا کریں، کیونکہ جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہترین انتقام ہے۔ آلو کا استعمال کرنے سے چہرے اور ہاتھوں کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ رنگ نکھارنے میں مدد دیتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ علم کے برابر کوئی شرافت نہیں اور علم جیسی کوئی طاقت نہیں۔ انگور کھانے سے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ چہرے کو صاف اور شاداب رکھنا ہے تو چاول کھانے سے پہلے 2 گلاس پانی پی لو اور چاول کھانے کے بعد پانی مت پیو۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہیں تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔